عمران خان جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے یہ بھی آئے ہیں. جی صاحب یہ بتائیں، پہلے ہی اتنی ساری پارٹیز ہیں، آپ نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے نئی پارٹی بنانے کی؟ اور آپ کو نہیں لگتا کہ آگے چل کے آپ اس طرح کام کر پائیں گے، یا آپ کی پارٹی بھی اسی طرح ہو جائے گی جیسے پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہو گئی؟ یہ آپ نے مان لیا نا کہ یہ تینوں تو ناکام ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی یہ تو ناکام ہے. سارے حکومت کر چکے ہیں، کیا مسائل کو حل کر سکے ہیں؟ وہ ناکامی تو آپ کے سامنے ہے. جب ناکامی ہو تو پھر جگہ ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، صرف جگہ نہیں، ایک ضرورت ہوتی ہے ایک نئے سیاسی انیشیٹو کی. تو یہ وہ انیشیٹو ہے. باقی رجسٹر شدہ جماعتیں جو ہیں وہ 170 کے قریب ہیں، لیکن وہ جس نے بنائی ہیں وہی جانتے ہیں وہ کیا ان سے کرتے رہے ہیں. لیکن جو جماعتیں ماضی میں بنتی رہی ہیں وہ آپ ان کی نوعیت دیکھ لیں، الیکشن کے قریب سے پہلے بنتی ہیں اور خاص مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں، پھر غائب ہو جاتی ہیں. تو یہ جماعت جو ہے یہ عوام کی بات کر رہی ہے، ملک کے مسائل کی بات کر رہی ہے، ان کے حل کی بات کر رہی ہے، ملک کے اندر ایک بہتر سیاست، ایک بہتر سوچ کی بات کر رہی ہے. اچھا شاہد صاحب یہ بتا دیجیے گا، شیخ رشید صاحب جو ہے پرانے سیاست دان ہیں، وہ کہتے ہیں جتنی سیاسی جماعتیں وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. تو اس وقت جو آپ بنانے جا رہے ہیں سیاسی جماعت، کیا وہ بھی گیٹ نمبر 4 سے ہی آئے گی یا کوئی مختلف ہم دیکھیں گے سیاسی جماعت؟ میں زندگی میں گیٹ نمبر 4 نہیں دیکھا، مجھے پتا بھی نہیں ہے کہاں ہے. شیخ رشید صاحب کی اپنی جماعت انہوں نے بنائی ہوگی. یہ گیٹ نمبر 4 یا کسی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں چھوڑ کر آئے ہیں. آج جو اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں ہم ان سے علیحدہ ہو کر اس انیشیٹو کے لیے آئے ہیں کیونکہ یہ آج ملک کی ضرورت ہے. ملک میں بہت ساری تانگا پارٹیاں ہیں، بہت ساری تانگا پارٹیاں ہیں. کہیں آپ ایک تانگا پارٹی کا اضافہ تو نہیں کر رہے؟ کیونکہ لگتا یہ ہے کہ سولوشن آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے پاکستان کے فیوچر کو بہتر بنانے. ابھی تو بات تو کی نہیں، آپ نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہے. آپ بھی نیب کے جج لگتے ہیں مجھے. یہ ہے آپ الیکشن سولوشنز، بالکل سولوشنز. الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے. آج جو الیکشن ہوا ہے ملک کو چوری ہوا ہے، اس کی یہ مینڈیٹ نہیں ہے. آپ اس کو حل آپ کو نکالنا پڑے گا. تو باقی ملک کے جو مسائل ہیں اس کے حل کے لیے تینوں جماعتیں تو ناکام ہیں. آپ کو وہ لوگ چاہیے جو صلاحیت رکھتے ہوں، کریڈیبلٹی ہو، انٹیگریٹی ہو، وہ عوام کی بات کر سکیں، مسائل کی بات کر سکیں. یہ ایک سفر ہوتا ہے، ایک دن میں مسائل حل نہیں ہوتے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ کم از کم ایسے لوگ ہوں جو ملک اور اس کے مسائل کی بات کر سکیں، کرسیوں کی بات نہ کریں، عہدے بانٹنے کی بات نہ کریں، صرف اقتدار برائے اقتدار ہر قیمت پر اس کی بات نہ کریں. اچھا باسی صاحب یہ بتا دیجیے، نون لیگ بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت نہیں ہے؟ سیاسی جماعتیں ساری ہیں، لیکن آج سیاسی جماعتوں نے اپنا رستہ چھوڑ دیا. انہوں نے اقتدار کا رستہ اپنا لیا ہر قیمت پر، اور یہی آج ملک کا مسئلہ ہے. اچھا مریم نواز کی پرفارمنس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کل وردی پہن کر بھی پریڈ میں نکل آتی ہے. پرفارمنس 3 مہینے میں نہیں ہوتی، پرفارمنس 5 سال بعد یا حکومت جب ختم ہوتی ہے پھر لوگ اس کا فیصلہ کرتے ہیں. میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. تھینک یو. وہ حکومت بھی ہائیبریڈ چلتی رہی. اب ایس آئی ایف سی کی حکومت آ گئی ہے. تو کیا یہ آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ اب عدالت ہی کر سکتی ہے. وزیر اعظم صاحب تو کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی ان کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا. یہ ایک واضح حقیقت ہے. جب تک آپ اس ملک میں بہت بڑے پیمانے پر اس نظام کے اندر تبدیلی نہیں کریں گے، ریفارم نہیں کریں گے، یہ معاملہ نہیں چلے گا. اور اس کے اندر یہ سامنے ادارہ جو موجود ہے نیب کا، سب اس دفعہ وعدہ بھی کر کے آئے ہیں کہ نیب ختم کریں گے، لیکن آج تک 3 مہینے ہو چکے ہیں، نیب ختم نہیں ہوئی. یہ بدنصیبی ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، وعدے بہت کرتے ہیں، لیکن عمل ہم سے نہیں ہوتا. اچھا آپ کے سابقہ لیڈر میاں نواز شریف نے 2 دن پہلے نظام نہ چلنے کی کچھ وجوہات بتائی، کچھ نام بھی لیے، اور اسی کے جو رزلٹ آیا اس کے بعد آپ وزیر اعظم بھی 8-9 مہینے کے لیے رہے. تو کیا وہ ان کی باتوں سے آپ متفق ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جنرل پاشا ہیں، جنرل ظہیر الاسلام ہیں، باجوہ ہیں، فیض حمید ہیں، یہ اس کے، اور دوسرا ان کے پاس ایک آڈیو بھی ہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اندر رکھنا ہے اور عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے. جی یہ سب باتیں ہیں، یہ سب تاریخ ہے، سب بن چکی ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے اس بارے میں یا نہیں کرنی. ابھی تک تو کارروائی کبھی کسی کے خلاف ہوئی نہیں ہے. آئین بھی توڑا گیا ہے بار بار. آئین کو عدالتوں نے اس کو سینکشن بھی دیا ہے، اس کو منظوری بھی دے دی آئین توڑنے کی، وہ بچت بھی دے دی. اب بات یہ ہے، میں حقیقت سے آپ کو کہتا ہوں کہ
کہ ماضی کے معاملات آپ کو دے دیں گے تو کہاں تک جائیں گے؟ 47 تک جائیں گے. تو آج ایک ٹروتھ